بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اے لیول کا سلسلہ تدریس شروع کر رہے ہیں۔ اے لیول کا پرچہ کیسے حل کرنا ہے، چند بنیادی معلومات ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کہ ہر سوال کے حوالے سے اور اس سوال کو حل کرنے کے حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے سے سیکھیں گے کہ ہمیں پرچہ حل کرنے میں کون کون سی چیزیں درکار ہیں، کن سے ہم مدد لے سکتے ہیں اور کیا ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب اے لیول میں 3 پرچہ جات ہوتے ہیں، 3 پیپرز ہوا کرتے ہیں۔ پیپر 2 جس میں ہم نے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اس میں 2 ہمارے پاس عبارات ہوا کرتی ہیں۔ ان عبارات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مختلف سوالات کے جوابات دینے ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد کس طرح سے انہیں حل کرنا ہے۔ اس میں ہمیں خاص طور پر دلائل، استدلال، آرگومنٹس یا اختلافات جو بھی چیزیں ہیں انہیں ہمیں دیکھنی ہے۔ اچھا، یہ سوالات جو ہیں ہمارے پاس جو پیپر 2 میں آئیں گے، یہ مقالہ کہہ لیں، اسے عبارت کہہ لیں، انہیں پیراگراف کہہ لیں۔ یہ 2 تحریریں ہوں گی، 2 پیراگرافس ہوں گے، 2 عبارتیں ہوں گی۔ ایک سیکشن اے کہلائے گا، ایک بی کہلائے گا۔ سیکشن اے میں سوال کا جواب دیتے ہیں اور سیکشن یا سوال 2 میں سیکشن بی کا جو ہے وہ مختلف حوالوں سے 3 زمروں میں نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس میں مواد کے 8 نمبر ہیں۔ زبان، جس کو لینگویج کہتے ہیں، لسان کہتے ہیں، اس کی ترتیب تنظیم، اس کا سیکوینس، اس کے 6 نمبر ہیں۔ اور جو اچھی زبان ہے، جسے آپ ادبی کہیں گے، جسے آپ غلطیوں سے، اغلاط سے درست پاک کہیں گے، یعنی کہ آپ کا جملہ ٹھیک ہو، گرامیٹیکلی آپ کے جملے میں کوئی غلطی نہ ہو، املا کے حوالے سے آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، اس کے جو ہے وہ بھی 6 نمبر ہوں گے۔ تو کل یہ 20 نمبر کا سوال ہوگا اور یہ 2 سوال ہوں گے، اور اس پیپر 2 کے جو ہیں کل نمبر جو ہیں وہ 40 ہوں گے۔ اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس پیپر جو ہم کریں گے وہ پیپر 3 ہوگا۔ پیپر 3 میں مضامین ہوا کرتے ہیں۔ اب ان میں مضامین کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں، 5 قسم کے عنوانات، عام طور پر 5 قسم کے عنوانات ہوتے ہیں۔ ایک تفریح کے حوالے سے عنوان ہوتا ہے، جس میں ہمارے زندگی میں وہ چیزیں جو مختلف قسم کی ریکریشنز کے طور پر ہماری ثقافت کا حصہ ہیں اور جو چیزیں ہم سکھاتی بھی ہیں اور ہم جن سے حظ بھی اٹھاتے ہیں، خوشی کا سبب بھی بنتی ہیں، ایک ہمارا ٹاپک، ایک عنوان اس حوالے سے ہوگا، جس میں ثقافت کہہ لیجیے، شناخت کہہ لیجیے، سیر و سیاحت کہہ لیجیے، مختلف شخصیات کے حوالے سے کہہ لیجیے۔ دوسرا جو مضمون ہوگا وہ فنون کے حوالے سے ہوگا۔ فنون میں ہمارے موسیقی بھی ہے، ہمارا تھیٹر ہے، ڈرامہ ہے، ہمارا ٹی وی ہے، آج سوشل میڈیا ہے، رقص ہے، ادب ہے، فلم ہے، ان کے حوالے سے کوئی بھی، تو ان فنون کے حوالے سے سوال ایک ہوتا ہے اور ایک اس پہ مضمون لکھنا ہوتا ہے ہمیں، اور اس پر ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے میں کھیل کا کردار ہے، یہ اس کا جو ہے نا دوسری اس میں حوالے سے بات آ رہی ہے، یہ کھیلوں کے حوالے سے آ رہی ہے۔ جبکہ فنون میں نے آپ سے عرض کیا کہ موسیقی آ سکتی ہے، تھیٹر آ سکتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی پہ۔ اس کے بعد کھیل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، قومی ہوں،
اس میں ورزش بھی ہو سکتی ہے، ایتھلیٹکس آ جاتی ہیں، اس میں خوراک کا حوالہ بھی آ جاتا ہے کہ خوراک ہماری متوازن ہے، خوراک ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے اس میں ذہنی صحت آ سکتی ہے، اس میں نیند کا حوالہ آ سکتا ہے، اس میں اپنے اعتماد، اپنے آپ کی پہچان آ سکتی ہے، صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے اس میں مختلف عنوانات ہوتے ہیں۔ پھر اگلا ٹاپک ہوتا ہے غذا کے حوالے سے، غذائیت۔ صاف سی بات ہے، ہمارے جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں خوراک کی پیداوار بھی آ سکتی ہے، اس میں آرگینک فوڈ جو ہیں، آج کل آرگینک فوڈ کا بہت زیادہ چرچا ہے، اور ہر کمپنی اپنی مصنوعات پر آرگینک فوڈ لکھ کر لاکھوں کروڑوں کما رہی ہے۔ تو آرگینک فوڈ یا نامیاتی خوراک یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ماحولیاتی اس پر جو ایفیکٹ ہوتا ہے، ہمارا انداز ہے، جو مختلف قسم کی اثرات ہیں ماحولیات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے سوالات آتے ہیں۔ کھانے کی پیداوار ہے یا ٹریڈنگ ہے، جس کو ہمارے ہاں بے شمار اب آن لائن ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے ہے، فوڈ کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے ہے، حکومتی ضابطۂ حیات ہے، حکومت کس طرح سے اپنے لوگوں کو سہولیات فراہم کرتی ہے، چاہے وہ زراعت کے حوالے سے ہوں، معیشت کے حوالے سے ہوں، خوراک کے حوالے سے ہوں، ان حوالوں سے ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صحت خیریت کے حوالے سے ہے، مختلف حوالوں سے۔ پھر تعلیم ہے، تعلیم ہمارے نظام کا، ہمیں معاشرے کا، آپ کو معلوم ہے دنیا کی کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ الہامی جتنی کتب ہیں ان میں بنیادی مقصد کیا ہے؟ تعلیم و تربیت ہے، کہ انسان کو تعلیم، تربیت، اخلاق، آداب سکھائے جائیں تاکہ وہ ایک انسانی معاشرہ تخلیق دے سکے۔ حیوان بھی موجود ہیں، چرند پرند ہیں، درند ہیں، لیکن اب مشینوں کی حکومت ہے۔ یہ جو دور ہے یہ کس کا ہے؟ دور مشینوں کا دور ہے۔ تو اقبال نے بھی آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اس مشینی دور میں تعلیم کی، تربیت کی، اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے مضامین ہوتے ہیں۔ بعض مضامین میں بحث ہوتی ہے، بعض میں وضاحت ہوتی ہے، بعض کو کہانی کے انداز میں لکھا جاتا ہے، بعض کو ایسے مقال میں گفتگو کے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور یوں جو ہے ہمارا یہ مضامین والا جو پیپر 3 ہے یہ اس میں ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی آتی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جس قدر تیزی سے آج کے دور میں انسانی زندگی میں داخل ہوئی ہے، اور آج اے آئی کی اور چیٹ جی پی ٹی کا استعمال، اور اس کے علاوہ جتنے ٹولز ہیں ہمارے جو آ رہے ہیں، جیمنائی ہے یا ویڈیو آڈیو ٹولز ہیں، اور میں ہوں، میری تصویر کا بس 3 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا کسی بس کلپ آ گیا، اس کے بعد وہ میری تصویر کے ساتھ، میری آواز کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، اور وہ کس سے کیا بن گیا ہے۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنے والی دنیا میں کیا ہونا ہے، اس حوالے سے تو کچھ معلوم نہیں۔